अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल फोकस के साथ हाजिर हैं नाज़रीन। अभी जो हालिया आपने देखा कि पहले जो है वो एमओयूज़ साइन हुए, और ये एमओयूज़ जो हैं वो अमेरिका और ईरान के दरमियान साइन हुआ, और इसको मीडिएट किया, यानी मीडिएटर के तौर पर देखने में आया मीडिया में कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसको साइन किया, सिग्नेचर किया। और उसके बाद तय हुआ कि ये इसके ऊपर आपने देखा कि मीडिया में सब कुछ मौजूद है कि 19 तारीख को एक मुज़ाकरात होना था, क्योंकि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो बहुत सारी बातें हैं वो होना है आपके कब वो होना है इस गुफ्तगू में 60 डेज़ के अंदर। ये 14 नुकात जो हैं, इन 14 नुकात को तय किया जाएगा 60 डेज़ के अंदर, और 60 डेज़ के अंदर जो सीज़ फायर है वो अपनी जगह मौजूद है। सब चीज़ें अमेरिका, ईरान और इवन इज़राइल के हवाले से भी, लबनान के हवाले से भी, यमन के हवाले से भी कोई फ़ौजी एक्शन नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा कि इज़राइल ने अटैक किया और फिर कई लोगों को शहीद कर दिया। उसके बाद ईरान ने मुज़ाकरात से इनकार किया, नहीं आए। फिर ये सिलसिला मज़ीद कोशिश की गई, कतर की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी, और बज़ाहिर फिर एक देखने में आया है कि जनाब ईरानी वफ़द जो है वो स्विट्ज़रलैंड पहुंचा है, और आपका इवन पाकिस्तानी वफ़द यानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल और इंटीरियर मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वहाँ पहुँचे हैं। और इसी तरह अमेरिकन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो पहुँचे, फिर जैरेड कुशर वो पहुँचा, फिर एक और शख्सियत अमेरिकन अहम तरीन वहाँ पहुँचे। अब मुज़ाकरात से पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ईरान को ज़बरदस्त थ्रेट दे दी, ज़बरदस्त धमकी। अब आप ये देखिए कि आया अभी जब ये मुलाकात हुई, एमओयू साइन हुए, और उसके बाद जब ये मुज़ाकरात के लिए वफ़द आने का पूरा तय हो गया, उस वक्त इज़राइल ने इस एमओयूज़ को सबोताज किया और वहाँ अटैक किया और कई लोगों को शहीद किया। उसके बाद जाहिर है कि फिर अब जबकि ये मुज़ाकरात अपने जगह पे आ गए दोबारा और दोनों पार्टियां पहुंच भी गई स्विट्ज़रलैंड में, उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ईरान को ज़बरदस्त थ्रेट दे दी, धमकी। फिर उसके बाद ईरान ने फौरी तौर पर अपने आप को रिजर्व किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सिलसिला क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों है। अगर ईरान और आपके अमेरिका सिंसियर हैं और दोनों ने मिल के इन 14 नुकात पर साइन किया है, तो इन 14 नुकात पर बातचीत के लिए ये दोनों बैठने को तैयार क्यों नहीं है। और सबोताज कौन कर रहा है? ईरान नहीं। हालांकि ईरान ये जानता है कि इन एमओयूज की कोई हैसियत नहीं है। ईरान ये जानता है कि इस पे कभी मुआहदा हो नहीं सकता। ईरान ये जानता है कि अगर ये मुआहदा हो भी गया तो भी ये मुआहदा ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि मुआहदा जिन बुनियादों पे हो रहा है, जिस सिलसिले में हो रहा है, उसे भी पता है कि ये मुआहदा सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो इस वक्त अमेरिका में और पूरी दुनिया में उनकी मुखालफत हो रही है वो, और उनकी जो आने वाला इलेक्शंस है उस पर उनकी पार्टी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। चुनांचे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फेस सेविंग के लिए इस मुआहदे को एग्री किया और साइन भी किया। लेकिन क्या वो दिल से इस मुआहदे को एक्सेप्ट करते हैं? हम दिलों तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये हरकतें बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी इस एमओयूज के ऊपर सिंसियर नहीं है। वो सिर्फ फेस सेविंग के साथ साथ वो दुनिया को ये भी बताना चाहते हैं कि हम जंग जीते हैं, हमने जंग जीती है, हमने ईरान को मजबूर किया है, हमने ईरान को मजबूर किया है कि वो आकर बैठे। हालांकि 14 नुकात में से 13 नुकात ईरान के फेवर के हैं, एक नुकात ईरान के फेवर का नहीं है, लेकिन जो 13 नुकात है वो तो ईरान के फेवर में है। ईरान अपनी जंगी हिकमत अमली की बुनियाद पर अपने से कई गुना ताकतवर ताकतों को, ख़ास तौर पे सुपर पावर को, अमेरिका को, इज़राइल को, खलीज ममालिक में जो उनके इत्तेहादी हैं, उनको शिकस्त दे चुका है जंग के मैदान में। अब सूरत हाल ये है कि वो
ٹیبل کے میدان میں بھی یہ 14 نکات ایم او یو سائن ہونے کے بعد نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ جنگ جیت چکا ہے. لیکن ایران سے اگر آپ بات کریں، ایران کے اہم آفیشلز کے بیانات دیکھیں تو وہ بڑے ذمہ دار لوگ ہیں. وہ کھل کر کوئی بات تو نہیں کہتے، لیکن ان سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ وہ جانتے ہیں، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے امریکہ کے حوالے سے، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے. اور یہ بھی سوال ہے کہ آئندہ آنے والا کوئی بھی صدر اس کو اٹھا کے پھینک دے گا. جیسے اوباما کے ساتھ ایران کا جو ایک بہت بڑا معاہدہ ہوا، اس کو پھر امبریلا دیا گیا آپ کے یو این او کا، لیکن اس کا حشر کیا ہوا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے اس کو ویٹو کر دیا. تو چنانچہ اس وقت بھی جو یہ ایم او یوز ہیں یہ سنسیئرٹی پہ مبنی نہیں ہیں. یہ ایم او یوز 60 دن کے اندر اگر یہ معاہدہ اول تو ہوگا نہیں، اور اگر یہ ہو بھی گیا کوئی ایگریمنٹ تو ایگریمنٹ کا گارنٹر کون ہوگا بھائی؟ پاکستان تو میڈیٹر ہے، پاکستان تو امریکہ کے برابر نہیں ہے، پاکستان اسرائیل کے ساتھ کسی طرح پہ نہیں کھڑا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے جس نے اپنی کریشن کے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ ایران اور پاکستان کو مٹنا ہوگا، یہ دونوں ایٹمی طاقت نہیں بن سکتے، اس وقت بھی کہا تھا، اور آج بھی ان کے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نہ ایٹمی طاقت ہم بننے دیں گے اور پاکستان کی ایٹمی طاقت کو ہم زائل کریں گے، ختم کریں گے. اور ایسی صورتحال میں وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. اور اسرائیل اپنی بنیاد پہ بات نہیں کرتا. اسرائیل کو پوری طرح پتہ ہے کہ امریکہ اس کو کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا، دو بنیادوں پہ. ایک بنیاد یہ ہے کہ امریکہ کے مفادات مشرق وسطیٰ میں، جہاں بہت مال و دولت ہے، جہاں آئل کی بہت بڑی دولت ہے، ان لوگوں کو امریکہ اپنے سے دور نہیں کر سکتا اور امریکہ براہ راست ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. چنانچہ اسرائیل ایک ایسا انہوں نے اپنا ملک وہاں پہ رکھا ہے اور اس کے ذریعے اس کو اتنا طاقتور کیا ہے کہ اس کے ذریعے ان تمام ممالک کو نہ صرف نقصان پہنچایا جاتا ہے بلکہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو دھمکی دی جاتی ہے اور اپنے مفادات کے لیے ان کو مجبور کیا جاتا ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی اسرائیل کو دور نہیں کرے گا، اور دوسری وہ زیونسٹ لابی جو امریکہ میں بہت مضبوط ہے، آئی پیک، امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، وہ پوری کی پوری اسرائیل کے مفادات کو تحفظ دیتی ہے. اور وہ چھائی ہوئی ہے امریکہ کے اکانومی میں، وہ چھائی ہوئی ہے امریکہ کے میڈیا میں، وہ چھائی ہوئی ہے امریکہ کے اہم ترین اداروں میں، ایون کہ کانگریس، اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس میں اس کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ کس طریقے سے امریکہ اسرائیل کو آئسولیٹ کر سکتا ہے. اور اسرائیل بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے مفادات پہ کو سودے بازی ہونے نہیں دیں گے، وہ اس ایم او یوز کو نہیں سانتے. ابھی ان کے وزیر نے کہا کہ لبنان نے جو ان کے چند فوجی مارے ہیں، پوری لبنان کو آگ لگا دو پورے. اور یہ دھمکی سرکاری لیول پر ہے. اور آج پھر دیکھ لیں کہ اطلاع ملی ہے کہ پھر لبنان کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا ہے. تو اس ایم او یوز کا حشر سائن ہونے سے پہلے ہی بہت اہم ترین لوگوں نے، مجھ سمیت، جو تھوڑا سا بھی بین الاقوامی امور کو سمجھتے ہیں اور مفادات کو جانتے ہیں کہ 3 ممالک ہیں، 2 کے درمیان ایگریمنٹ ہو رہا ہے، تیسرا فریق جو ہے اس کو پابند کرنا ہے، وہ امریکہ کے صدر سے زیادہ طاقتور ہے. اور ایسی صورتحال میں امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ تو ایسی صورتحال میں وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ایم او یوز سائن آپ کر دیں، فوٹو سیشن کر دیں، دنیا کو دکھانے کے لیے آپ جو چاہیں کر دیں، لیکن یہ جنگ، یہ عالمی یہ جو جنگ ہے، یہ جو آپ کا امن ہے، اسی وقت ہو سکتا ہے یا تو امریکہ پوری طور پر اسرائیل کو اپنے سے الگ کر دے، اس کی فوجی مدد چھوڑ دے، اس کی اخلاقی مدد چھوڑ دے، اس کی آپ کے اس خطے میں مدد چھوڑ دے، اس کو قومی سلامتی میں اس کا جو ویٹو پاور ہے اس کی حمایت ختم کر دے، اس کو فوجی ساز و سامان ختم کر دے، اس کے جتنے بہترین آپ کے جنگی جو سامان بنا کے وہ اسرائیل کو دیتا ہے وہ دینا بند کر دے، اس پر اقتصادی پابندی لگا دے. تب جا کر تو امریکہ اگر پوری طور پر اسرائیل کو دم ہٹا دیتا ہے اور اسرائیل کو یہ احساس ہو جائے کہ اب امریکہ میرے ساتھ نہیں آئے گا، تو ایران کے ساتھ جنگ یا مشرق وسطیٰ میں چھیڑ چھاڑ، اور ایون کہ ان اتحادیوں سے جو یوتھیز ہیں، حزب اللہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دوسری جو وہاں فورسز ہیں، ملائیشین فورسز ہیں، آپ کے حماس ہے،
اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو چنانچہ پھر وہ خاموش ہوگا، یا پھر امریکہ اپنے آپ کو نیوٹرل کرے یا نہ کرے، ایران اسرائیل کو اتنا نقصان پہنچا دے کہ اسرائیل کی فوجی طاقت ختم ہو جائے، اور اس کا اکنامک پاور جو ہے وہ یو اے ای ہے، یو اے ای کو بھی اتنا نقصان پہنچا دے کہ اس کی اکانومی وہاں تباہ ہو جائے اور وہ اسرائیل کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہو۔ اور تیسرا، بحرین کے اوپر ایران کا میجر اٹیک ضروری ہے اس کے لیے کہ سارا انٹیلیجنس ورک وہاں موجود ہے۔ تو یہ اگر ایران کر دے گا تو اسرائیل اس پوزیشن پہ ہوگا کہ وہ پھر کوئی جارحیت نہیں کر سکتا، ورنہ اسرائیل پہ اوپر اعتماد کرنا، امریکہ کے اوپر اعتماد کرنا یہ مشکل ہے۔ فوٹو سیشن ہوتے رہیں گے، بات چیت کرتے رہیں گے، امریکہ بظاہر اپنی فیس سیونگ کے بعد دنیا کو یہ بتاتا رہے گا، اپنے قوم کو یہ بتاتا رہے گا، جہاں اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی 70% مقبولیت اب 27 پہ آ چکی ہے، بلکہ اور نیچے جا رہی ہے، اور نومبر 2026 کے الیکشن میں واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ان تمام اقدامات کی بنیاد پر اس کو امریکن عوام بہت بڑا سیٹ بیک دیں گے، ان کی پارٹی کو بہت بڑا سیٹ۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم امن کا شیدائی، امن کا آپ کے عالم، امن کا بادشاہ، امن کا وہ کیونکہ ہمارے وزیر اعظم کی 17 سیٹ ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں، میڈیا میں یہ گفتگو ہے، ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں، وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اتنی تعریفیں کر رہے ہیں امریکہ کا، حالانکہ امریکہ کو اب ان کے اپنے اتحادی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خلیج ممالک میں جہاں ان کے اڈے ہیں امریکہ کے، وہ بھی اب دبے لفظوں میں امریکہ اور امریکی صدر کو کنڈم کر رہے ہیں۔ لیکن واحد وزیر اعظم پاکستان ہے شہباز شریف صاحب، جو آج بھی امریکن پریزیڈنٹ کو ان تمام خرافات کے باوجود، ان تمام دہشت گردی کے باوجود، ان تمام جارحیت کے باوجود کہتے ہیں کہ وہ امن کا شیدائی ہے، اس نے امن قائم کیا ہے، حالانکہ اس نے جو چھیڑ کی ہے، اس دنیا کو خطرہ ڈالا ہے، وہ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہے۔ تو دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔